اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفي نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صلحاء میں سے ہوں گے۔ اجل محترم، میں نے آج آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ سورۃ بقرہ کی 130 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اس کے بعد میں اس کی تفسیر عرض کروں گا اور ہر لفظ ہر معنی کا عربی میں اور اردو میں اس کو ٹرانسلیشن کروں گا۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل محسی ضلع بہاری صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے دو چینل ہیں۔ ایک کرمانی ٹی وی ہے جس سے میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر عرض کر رہا ہوں، اور میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ دوسرا میرا چینل ہے جس کا نام ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قضاء نماز کے باقی تمام مسائل ہیں۔ آپ نے دونوں کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہے، اور اللہ کے کلام کو، اسلام کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ہر انسان کے کان تک پہنچانا ہے۔ ہر انسان کے کان میں اسلام پھیلانا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پہنچانا ہے، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ کا کلام میرے کان تک نہیں پہنچا، اسلام نہیں پہنچا، خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا۔ اب میں آپ کو اسی سورت بقرہ کی آیات مبارکہ 130 کا ہر معنی عرض کرتا ہوں۔ وَمَن يَرْغَبُ، وا کا معنی اور ہے، اور وا جو ہے یہ عاطفہ ہے، عطف ہوتی ہے اور دونوں جملوں کے درمیان ہوتی ہے، اور دونوں کا معنی ایک دیتی ہے۔ اس کا معنی ہوتے اور من کا معنی ہوتا ہے کون، یعنی من کون کے، یعنی استفہامیہ ہے، سوالیہ ہے، یعنی یہ کون ہے، تو کہیں گے یہ فلاں آدمی ہے۔ یرغب، راغبہ، یرغب یا جو ہے یہ مضارع ہے اور غائب ہے، تو یہ معنی غائب جو ہے استقبال کا بھی دیتا ہے اور حال کا بھی دیتا ہے۔ یہاں ہے یرغب کے منہ موڑے، راغب۔ اب ملت ان معنی سی ہوتا ہے، ملت کہتے ہیں، ملت تو آپ جانتے ہیں، دین کو عربی میں ملت کہتے ہیں۔ اب ملت دین سے ابراہیم، ابراہیم کا معنی ابراہیم ہے، لفظ ہے عبرانی، لفظ ہے ابرا، آگے ہے ہم، ابراہیم اصل میں لفظ تھا ابراہیم، اس میں یا کو استعمال کیا گیا ہے درمیان میں، یہ بزرگی جو ہے ظاہر کرتی ہے عربی میں، تو اس کا معنی ابراہیم بزرگ ہے، یعنی بزرگی والے نبی اور اللہ کے خلیل۔ پہلے اس کا نام عبرانی زبان میں ابراہیم تھا۔ الا من صافیہ، سوائے اس کے، الا مگر، یہ استثناء ہے، اور من تو میں نے پہلے شروع میں کر دیا، ومن یرغب، من معنی کون ہوتا ہے، اور یہ استفہامیہ ہے، سوالیہ ہے۔ صافیہ اس میں ہے ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صافیہ، سین فے اور تا۔ صافیہ کہتے ہیں عربی میں میرے دوستو بے وقوف کو، نادان کو، یعنی بے وقوف بنایا، نادان بنایا، پاگل بنایا، کافی معنی اس کے ہے۔ نفس ہوا اپنے آپ کو، نفس کہتے ہیں جان کو۔ وَلَقَدْ، وا معنی اور ہے، وہی عاطفہ ہے، وا کا معنی دو جملوں کے درمیان آتی ہے، ول اور ایک معنی دیتی ہے۔ وَلَقَدْ، لقد کا معنی ہے تحقیق، بے شک، وَلَقَدْ اور بے شک، پکی بات ہے۔ استفائنا ہو، ہم نے ان کو چون لیا۔ فی دنیا، فی جو ہے یہ تو جار کا صیغہ ہے، بیچ معنی ہوتا ہے دنیا، آپ جانتے ہیں دنیا، جہان، کائنات، اس کا معنی ہے فی دنیا، دنیا میں۔ وَإِنَّهُ، وا کا معنی اور ہے، اِنَّا بے شک، ہو ضمیر ہے، اور بے شک وہ،
फिल आखिरत फी जार है, फिल आखिरत आखिरत क़यामत को कहते हैं, फिल आखिरत आखिरत में, लामिन सालिहीन लामिन आमना है से, और सालिहीन नेकोकार बुजुर्ग मोमिन इसका माना है। अज़ीज़ मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मैंने आपको हर माना अर्ज किया, लफ्ज़ी माना अर्ज किया। अब मैं आपको इसके मुतालिक तफसीर अर्ज करता हूँ कि इसकी तफसीर क्या है। और तफसीर इसकी ये है, रब्बना वबअस्सिहम रसूलन मिनहुम। इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमत जो है रखी हुई है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है मेरे दोस्तों बहुत रहीम करीम है, और रहीम करीम जो है हमारा रब है, हमारा जो है खुदा है। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम, इसकी तफसीर करता हूँ। और कौन पसंद न रखे दीन इब्राहीम का, यानी मिल्लत इब्राहीमी का हक होना निहायत वादिया है। ऐसा कौन है जो उस तरीक़ा से फिर रग़बत के बाद जब इला आता है, मैं ग्रामर भी आपकी खिदमत में याद करता चलूँ कि जो है राग़बत जो लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मैं उसकी तफसीर करता हूँ। राग़बत के बाद जब इला आता है, इला किसी की हद तक पहुँचाता है, इला यानी फ़लाँ से लेकर फ़लाँ तक, तो उससे मुराद इरादा होता है। और जो अन आता है तो इराद के मानों में आता है। इल्ला मन साफ़िया नफ्सा, मगर वही जो है शख्स जिसने बेवकूफ़ बनाया अपने आप को। सफ़ा के असल माना है खफ़त, यानी सब की जो शख्स बग़ैर नफ़ा नुकसान सोचे अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया करता है, उसे खफ़ीफ और सफ़िया कहते हैं अरबी में। ये अरबी की ग्रामर भी माना भी साथ बताता हूँ तब चलूँ ताकि आपको अरबी की समझ आए, क्योंकि कुरान अरबी में है, हदीस अरबी में है, और फ़िक़्ह जो है वो भी हनफी में, वो भी अरबी में है मेरे दोस्तों। और उसके ज़िद हलीम है, यानी खफ़ीफ और सफ़िया है, तो इसकी ज़िद जो है हलीम होता है। आप निसाब पढ़ते होंगे, यहाँ लिखा होता है एक आसमान, दूसरी तरफ होता है ज़मीन, यानी उसके बरअक्स उसकी ज़िद, तो इसकी ज़िद जो है वो हलीम है। उस माना के अतबार से सफ़ा क्या सनाद खुद किसी शख्स की ज़ात की तरफ जो है भी की जाती है, और उसकी राय की जानिब भी चुनाचे बोलते हैं कि अरबी में साफ़िया ज़ैद फ़ी नफ़्सिही व फ़ी राय, ज़ैद अपनी ज़ात और अपनी राय के अतबार से बेवकूफ़ बना। ये मैंने मिसाल दी अरबी में। और जब सफ़ाहत यानी बेवकूफ़ी और शुक्की से किसी मौका पर बेहुरमती और एहानत या हलाकत लाज़िम आ जाए और राय की खफ़त जहालत को मुस्तरद हो जाए, तो लफ्ज़ सफ़ा उस वक़्त एहानत या हलाक करने या जहल के माना में मुस्तआर लिया जाता है। चुनांचे सफ़ा नफ्स के, मैं सफ़ा के अब माने कर रहा हूँ, पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। सफ़ा के ये माने कि उसने अपने नफ्स की आप एहानत की या हलाक कर दिया उसको, या अनजान रहा, उस सूरत में जो है अरबी में जो कहते हैं सफ़ा के बाद मफ़ऊल आएगा, और या यूँ कहा जाएगा कि इन सूरतों में सफ़ा एहानत और हलाक करने और जहल के माना वो जो है मुतज़न हो जाएगा। इसी वास्ते इल्ला मन साफ़िया नफ्सा की तफसीर में बाद जो है मुफस्सिर कराम ने कहा कि साफ़िया नफ्सा के ये माना है कि नफ्स को ज़लील बना दिया, इस वास्ते कि अपने खालिक का इनकार किया और अपने जैसी मखलूक की इबादत की। और अबू उबैदा ने कहा कि साफ़ा नफ्स के माना में हलाक कर दिया अपने नफ्स को। और अखफश रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि साफ़ा नफ्सहू असल में साफ़ा फ़ी नफ्सिही था, ही को बनज़ा खाफ़ा हज़फ कर दिया और नफ्स ही को नस्ब कर दिया। और फला ने इसके मुतल्लिक़ जो है वो ये तफसीर कुतुब में भी है और बाकी तफसीरों में है, तफसीर अज़ीज़ी में भी है। साफ़ा नफ्सहू असल में नफ्सा की रफ़ा से था, जब फ़ेल की निस्बत साहिब नफ्स की तरफ कर दी गई तो नफ्सा जो है नफ्सहू को तवीज़ होने से के सबब जो है मेरे दोस्तों नस्ब दे दिया गया। जैसा कि बजाय जो है दाक व ज़राई में तंग दिल हो, इसका माना है। और ताब जो है नफ्स ज़ैद के, ज़ैद का नफ्स अच्छा है। खलकत जो है ताकत, ये ज़रा और ताबा ज़ैद नफ्सन बोलते हैं।
اور ابن کیسان رحمۃ اللہ علیہ نے اور زجاج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صفح نفس کے معنی ہے انجان بنا اپنے نفس سے، کیونکہ جس نے غیر اللہ کی عبادت کی اس نے اپنے نفس کو نہ جانا، اور نفس کو نہ جانا تو خالق کو نہیں پہچانا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، مسلم میں ہے حدیث، مسلم یعنی بخاری اور مسلم میں ہے، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ صاحب تفسیر، میں تفسیر کرمانی جو ہے لکھ رہا ہوں، میں اس میں بھی میں آپ کی خدمت وہ بھی ضرور شناخت کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ من عرف نفسہ فقد عرف، یہ معنی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو حقیقت جان لی، یعنی اپنے نفس کی حقیقت جان لی کہ یہ منکر شے ہے، خود بذات وجود کو متقاضا نہیں، فی نفس اس کا وجود اور قیام اور بقا متصور نہیں، اس کی ذات پر اس کا حمل اولا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مثلا ناممکن ہے کہ زید بذات خود زید ہو، جو کچھ اس کا وجود اور بقا جو ہے اور قیام نظر آتا ہے یہ اسی وقت ہے، جبکہ اس کو واجب الوجود قائم بالذات قیوم کا فیض قرار دے، وہ ذات پاک سب اشیاء کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے عکس کے مقابلہ میں اصل وہ تمام آسمان اور زمین کا نور ہے، سب چیزوں سے حتیٰ کہ ان کی ذات سے بھی زیادہ نزدیک ہے، کیونکہ ان اشیاء کو بغیر ان کی طرف نسبت کیے ہوئے ان کی ذات پر معمول نہیں کر سکتے۔ ایسی شخص کو ضرور حق تعالی شانہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی، اور جو اپنے نفس کی اس حقیقت سے ناواقف رہا اسے اپنے پردگار کی معرفت بھی نصیب نہ ہوگی۔ عزیزاً محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات مبارکہ میں جو منقول فرمایا، میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی، داؤد اپنے نفس کو پہچان، پھر تو مجھ کو پہچان لے گا۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ اپنے آپ کو کیوں کر پہچانوں، کس طرح پہچانوں؟ آپ کو کس طرح حکم ہوا اپنے نفس کو اس طرح پہچانو کہ اپنا عجز اور فنا اور ذوق پیش نظر کر لو، اور ہم کو اس طرح جانو کہ ہماری قدرت اور بقا اور قوت ملاحظہ کرو۔ چنانچہ جاننا چاہیے کہ اگر کسی نسبت کا کلامیہ کا یقینی علم اور ناقابل شک اعتقاد ہو تو شرعی اصطلاح میں سے اسے علم کہتے ہیں، معنی سمجھ گئے؟ اور جہل اس کی ضد ہے، اور جہل اپنی ضد یعنی علم کی طرح دو مفعول چاہتا ہے۔ علم کے حاصل ہونے کے بعد ہونے کے چند اسباب ہیں، کبھی تو علم کسی شے کا اس شے کے جو ہے بد یہی یعنی میرے دوستو یعنی غیر خفی ہونے کی سے کے سبب سے ہوتا ہے، کبھی استدلال سے، کبھی وحی سے، اور کسی وقت الہام سے، اور علم کی ضد یعنی جہل جو کہ عدم اصلی ہے، ان اشیاء کے نہ ہونے کا نام ہے، اور معرفت صرف مفعول واحد کو متقاضا ہے۔ معرفت کا اطلاق صرف متصورات پر ہوتا ہے، اور معرفت کسی شے کی کبھی اس کے بعد یہی ہونے سے میرے دوستو حاصل ہوتی ہے، اور کبھی صاحب کے دلوں کو حق تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت سے نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جہل جس طرح علم کی ضد ہے اس طرح معرفت کی بھی ضد ہے، اس مقام پر صفا سے وہ جہل مراد ہے جو معرفت کی ضد ہے، کیونکہ ایک مفعول کی طرف اس کا جو ہے تعدیہ ہو رہا ہے، اس تقریر کے موافق صفا نفس کے میں عرض کرتا ہوں کہ معنی یہ ہوئے کہ اپنے لفظ کو بصیرت سے نہیں پہچانا۔ ان صفا والمروہ، اس میں بھی صفا مروہ کا ہے، پر حال والا قد استفینا فی دنیا، اور بے شک ہم نے دنیا میں اس کا انتخاب کر لیا، یعنی خلیل کے معزز خطاب سے مشرف فرمایا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آیات مبارکہ 130 کی آخری آیات کا جملہ جو ہے اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ اور بے شک ابراہیم علیہ السلام آخرت میں نیکوکار انبیاء سے ہوں گے،
صلاح فساد کی ضد ہے اور بگاڑ معاشی سے ہوتا ہے، خواہ معاشی قلب سے متعلق ہو یا اعضاء، اس پر اصلاح جو ہے اس پر صلاح عصمت سے حاصل ہوگی، اور جس قدر عصمت میں کمی ہوگی صلاح میں بھی نقصان ہوگا۔ اور آیات میں صلاح کا کامل مراد ہے، یہ آیت گویا ما قبل کی دلیل اور حجت ہے۔ حاصل یہ ہے اس کلام کا کہ جس شخص میں اس قدر صفات موجود ہوں، اس کی اتباع اور اطاعت سے سوائے جہل، بے وقوف، ستابہ، حماقت سے کوئی سرتابی نہ ہو سکے گا۔ عزیزان محترم، میں نے زیادہ آپ کو جو ہے من صافیہ نفسہ کے متعلق کیا۔ من صافیہ تو پھر میں اس کا کر دیتا ہوں، معنی عرض کر دیتا ہوں کہ صافیہ نفسہ کا معنی ہے من صافیہ، سوائے اس کے بے وقوف بنایا۔ تو عزیزان محترم، زیادہ تر میں نے اس آیات مبارکہ الا من صافیہ نفسہ کے متعلق عرض کیا، اور انشاءاللہ بقیہ تفسیر اسی آیات مبارکہ 130 کی پھر عرض کروں گا۔ اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے کلام کو سننا ہے، دلوں میں رکھنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، ہر انسان کے کان میں پہنچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔